امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیمپ ڈیوڈ میں کابینہ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کے لیے مائک پر آتے ہیں۔ ان کا چہرہ سخت اور لہجہ پرعزم ہے۔ وہ صحافیوں کے سامنے اصرار کرتے ہیں کہ امریکہ صرف فتح چاہتا ہے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف 5 ماہ کی جنگ میں ایران کی عسکری صلاحیت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران کی صورتحال انتہائی خراب ہے اور ہم تہران پر انتہائی سخت حملے جاری رکھیں گے۔ ٹرمپ میڈیا کو بتاتے ہیں کہ وہ جیریڈ کشنر، جے ڈی وینس، مارکو روبیو اور اپنے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف جیسے بہترین لوگوں کی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کے منتظر تھے کہ اچانک انہیں پیٹ ہیگزت کا فون آیا کہ ایران نے اردن میں قائم امریکی بیس پر 5 خطرناک میزائل داغ دیے ہیں۔ ٹرمپ غصے میں الزام لگاتے ہیں کہ ایرانی جھوٹ بولتے ہیں اور اب انہیں ایران پر کوئی اعتماد نہیں رہا۔ لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ ٹرمپ کیمروں کے سامنے کیا بول رہے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیمروں کی روشنی سے دور امریکہ کا محکمہ دفاع یعنی پینٹاگون کس خوفناک سچ کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہاں سے کہانی ایک ایسا خطرناک موڑ لیتی ہے جس کا اندازہ شاید وائٹ ہاؤس کے عسکری منصوبہ سازوں کو بھی نہیں تھا۔ امریکہ کے سب سے بڑے اور بااثر میڈیا ہاؤس فاکس نیوز نے ایک ایسی رپورٹ شائع کی جس نے پینٹاگون کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا۔ فاکس نیوز نے ممتاز دفاعی تھنک ٹینک سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے اعداد و شمار پیش کیے اور ان اعداد و شمار نے ثابت کر دیا کہ امریکی اجارہ داری کا خاتمہ شروع ہو چکا ہے۔ اس تنازع سے پہلے امریکہ کے پاس اپنے سب سے اہم پیٹریاٹ ڈیفنس انٹرسیپٹر کے 2300 میزائلوں کا ایک ناقابل تسخیر ذخیرہ موجود تھا، لیکن مشرق وسطیٰ میں مسلسل جاری جنگ اور جوابی کارروائیوں کے بعد وہ جادوئی نمبر گھٹ کر محض 827 سے بھی نیچے گر چکا ہے۔ یعنی پینٹاگون کے دفاعی حصار کا آدھے سے زیادہ بارود ہوا میں تحلیل ہو چکا ہے، اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ امریکہ کا سب سے جدید اور مہنگا دفاعی نظام تھاڈ، جو کبھی 452 انٹرسیپٹرز کی طاقت سے لیس تھا، اب سکڑ کر صرف 278 پر سسک رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ CSIS نے پینٹاگون کو ایک ایسا خوفناک انتباہ جاری کیا جس نے امریکی عسکری ماہرین کے پسینے چھڑا دیے۔ تھنک ٹینک کی رپورٹ کا کہنا ہے کہ خالی ہوتے ہوئے ان اہم دفاعی ذخائر کو دوبارہ پہلے جیسا بھرنے میں کم از کم 3 طویل سال لگیں گے۔ ذرا تصور کیجئے 3 سال کا عرصہ۔ اب یہاں ایک نیا اور بھیانک راز سامنے آتا ہے۔ اگر ٹھیک اسی لمحے بحر الکاہل میں یا تائیوان کی سرحد پر کوئی دوسرا محاذ کھل جاتا ہے تو امریکہ بیرون ملک تعینات اپنے ہزاروں فوجیوں اور اربوں ڈالرز کی فوجی تنصیبات کو دشمن کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑے گا؟ کیا پینٹاگون کے پاس 2 محاذوں پر ایک ساتھ لڑنے کی صلاحیت اب باقی بچی ہے؟ اس ہنگامی قلت پر قابو پانے کے لیے پینٹاگون نے مالی سال 2026 کی 67 ارب ڈالرز کی ہنگامی درخواست میں سے 18.2 ارب ڈالر صرف اس لیے مختص کیے ہیں تاکہ ہنگامی بنیادوں پر نئے پیٹریاٹ، تھاڈ اور امریکی بحریہ کے تباہ کن ٹوماہاک کروز میزائل خریدے جا سکیں۔ حتیٰ کہ پینٹاگون کے مالی سال 2027 کے بجٹ مطالبات نے امریکہ کی اصل کمزوری کا راز فاش کر دیا ہے۔ ان کے مطلوبہ ہتھیاروں میں سے تقریباً نصف وہ سستے ہتھیار ہیں جن کی فی یونٹ قیمت 6 لاکھ ڈالرز یا اس سے کم ہو۔ جو ملک اربوں ڈالرز کی جنگی مشینری پر غرور کرتا تھا وہ اب سستے بارود کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ لیکن اصل راز ابھی باقی ہے۔ اگر امریکہ کے گودام خالی ہو رہے ہیں تو پھر ایران کا کیا حال ہے؟ امریکہ کا خیال تھا کہ پے در پہ حملوں اور بمباری سے ایران ڈر جائے گا اور گھٹنے ٹیک دے گا، لیکن تہران کے فیصلہ سازوں نے اس جنگ کا نفسیاتی اور عسکری خاکہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ایران کی خاتم الانبیاء بریگیڈ کے اعلیٰ ترین کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہی اچانک میڈیا کے سامنے آتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں ڈر یا لرزہ نہیں بلکہ غیر متزلزل عزم ہے۔ وہ امریکہ اور اسرائیل کو ایک ایسا تاریخی پیغام دیتے ہیں جو تاریخ کا حصہ بن چکا ہے کہ جارحیت کر کے بھاگنے کا دور اب ختم ہو چکا ہے۔ امریکہ اور اس کے کرائے کے سپاہیوں کو اب یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان کے فوجی سامان میں ان کا کفن شامل ہونا لازمی اور ملزوم ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی تسنیم کے مطابق ایران کے پاس صرف دفاع کا ارادہ ہی نہیں بلکہ امریکہ اور اسرائیل کے اہم ترین انفراسٹرکچر پر حملوں کا ایک جامع اور مہلک منصوبہ بھی تیار ہے۔ ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس کے لیے شہادت ہی مطلوب و مقصود ہے۔ وہ موت کے سامنے لرزنے کے بجائے اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہر بار جب امریکہ آپ نے ہرمز میں کشیدگی کا بہانہ بنا کر حملے کرتا ہے، ایران بغیر کسی خوف کی خلیجی ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا کر جواب دیتا ہے۔ لیکن کہانی کا سب سے بڑا اور سب سے سنسنی خیز کلائمیکس ابھی آنے والا ہے۔
خبریں اور امریکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی فوج کو ایران پر تازہ اور بدترین حملوں کا حکم دے دیا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی افواج ایران کی انتہائی حساس توانائی تنصیبات پر ایک ایسے ہولناک حملے کا منصوبہ بنا رہی ہیں جو اس ویکینڈ پر متوقع ہے اور کئی روز تک جاری رہ سکتا ہے۔ ٹرمپ کا خیال ہے کہ ایران کی توانائی کی تنصیبات کو تباہ کر کے قدامت پسندوں کو کمزور کیا جا سکتا ہے اور انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے، اگر امریکہ یہ بھیانک حملہ کرتا ہے اور ایران نے اپنی تیار کردہ جامع منصوبہ بندی کے تحت امریکی انفراسٹرکچر کو بحر الکاہل سے لے کر خلیج تک امریکی اڈوں کو اڑا دیا، تو پینٹاگون جس کے پاس انٹرسیپٹرز ہی ختم ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو کیسے بچائے گا؟ امریکہ کا یہ غرور کہ وہ جنگ کو چند منٹوں میں ختم کر سکتا ہے، اب خود امریکی گوداموں کی خالی دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ رہا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی عسکری اور معاشی طاقت کا غرور ہے جس کے گودام خالی ہو رہے ہیں اور جس کے صدر کا اعتماد تہران کے ڈٹ جانے پر کمزور پڑتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسی قوم ہے جس کی آنکھوں میں خوف نام کی کوئی چیز نہیں اور جس کے جنرلز کھلے عام موت کا چیلنج دے رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے ناظرین، کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ تازہ اور ہولناک حملے امریکہ کی فتح کا سبب بنیں گے، یا پھر پینٹاگون کے خالی ہوتے ہوئے گودام اور ایران کا یہ غیر متزلزل چکر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کی اجارہ داری کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوں گے؟ کیا یہ سب محض ایک اتفاق ہے یا پردے کے پیچھے واقعی ایک ایسی تاریخی جنگ جاری ہے جس کا صرف ایک حصہ دنیا دیکھ پاتی ہے؟ فیصلہ آپ کی سوچ پر منحصر ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔